السلام علیکم ناظرین، پیش خدمت ہے تاریخ کی ایسی داستان جسے تاریخ میں سنہری حروف کے ساتھ لکھا گیا۔ انسانی تاریخ کا پہلا بہت ہی کم عمر مگر عظیم جرنیل، بہادر سپہ سالار اور مرد مجاہد کی، جس نے پاکستان کے مختلف علاقہ جات کو فتح کیا، سندھ میں راجہ دہر جیسے اور بھی کئی بڑے راجاؤں کو شکست دی، سندھ میں اسلام کا پرچم لہرایا اور شہر کے درمیان پہلی مسجد بنوائی۔ آخر یہ سپہ سالار کون تھا اور کہاں سے آیا تھا؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اس مرد مجاہد سپہ سالار کو ہم محمد بن قاسم کے نام سے جانتے ہیں۔ محمد بن قاسم 695 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام امداد الدین محمد تھا۔ وہ عراق کے گورنر ریاض بن یوسف کے بھتیجے بھی تھے اور داماد بھی۔ 711 عیسوی میں جب محمد بن قاسم سندھ فتح کرنے آیا تو اس وقت ان کی عمر صرف 17 برس تھی۔ اس نے 6000 سپاہیوں کے مختصر کے لشکر کے ساتھ راجہ دہر کو شکست دی اور کراچی کے قریب دیبل کو فتح کر لیا۔ آخر کیا وجہ بنی کہ اچانک حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو کراچی یعنی سندھ کو فتح کرنے کے لیے بھیج دیا؟ اس وقت سمندر میں طوفان آیا ہوا تھا، بڑی بڑی موجیں اچھل رہی تھیں۔ مسلمان عرب سوداگروں کا ایک بحری جہاز ملک سرامزیب یعنی لنکا سے بصرہ جا رہا تھا۔ اس جہاز پر تجارتی سامان کے علاوہ عورتیں، بچے بھی سوار تھے۔ سمندر کی لہریں تو اتنی بے رحم ثابت نہ ہوئیں، مگر جب یہ جہاز سمندر کے ساحل کے قریب پہنچا تو بحری ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کر دیا۔ سوداگر اتنے ڈاکوؤں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ انہوں نے مسلمانوں کا سامان لوٹ لیا، مگر مردوں، عورتوں اور بچوں کو قیدی بھی بنا لیا۔ دیبل لے گئے۔ چونکہ ان ڈاکوؤں کو دیبل کے راجہ دہر کی مکمل حمایت حاصل تھی، اس لیے تمام افراد کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ یہ ظلم کی انتہا تھی۔ اس ظلم کے خلاف ایک قیدی خاتون نے بلند آواز میں فریاد کی، اے حجاج دہائی ہے، اے حجاج دہائی ہے، دیکھ مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ عراق کے حاکم حجاج بن یوسف اتنے سخت آدمی تھے کہ وہ کسی کو معاف نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ وہی حجاج بن یوسف ہے جس نے قرآن پاک کے الفاظ پر اعراب، زیر زبر، پیش وغیرہ لگوا کر ایک عظیم کارنامہ انجام دیا اور غیر عرب مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ ایک بوڑھی عورت کا اکلوتا بیٹا بھی دیبل کے قیدیوں میں شامل تھا۔ وہ بھی حجاج کے دربار میں فریاد لے کر پہنچی۔ بڑھیا کی بات سنتے ہی وہ اپنی مسند سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، تو نے میری بہت بڑی الجھن حل کر دی ہے۔ خدا کی قسم، کسی مظلوم عورت کی فریاد نے میری راتوں کی نیند حرام کر رکھی تھی۔ اس نے اسی وقت ایک تیز رفتار قاصد راجہ دہر کے دربار میں بھیج دیا۔ جب قاصد راجہ دہر کے دربار میں پہنچا اور بے گناہ قیدیوں کی رہائی اور سارے نقصان کی تلافی کا مطالبہ کیا تو راجہ دہر نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ ان ڈاکوؤں پر میرا کوئی اختیار نہیں، میرا کوئی اثر نہیں اور اس سارے معاملے سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ جو حکمران اپنی سلطنت میں پیدا ہونے والی برائی پر قابو نہ پا سکے، اسے حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ قاصد نے اصول کی بات کی، مگر راجہ دہر یہ سن کر غصے میں آ گیا۔ وہ حجاج بن یوسف اور سارے عالم اسلام کو للکارنے لگا۔ حجاج بن یوسف کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے اپنے کمرے میں لٹکے ہوئے نقشے پر ہندوستان کے عین درمیان اپنے خنجر کو پوست کر دیا۔ یہ اس علاقے کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ پھر اس نے اپنے تمام سالاروں میں سے مناسب ترین سالار کا انتخاب کیا۔ یہ صرف 17 برس کا عظیم جرنیل محمد بن قاسم تھا۔ بڑے کارنامے کے لیے بڑی عمر نہیں، مضبوط جذبے اور پکے ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسانی تاریخ کا سب سے کم عمر جرنیل صحرا اور سمندر کا سینہ چیرتا ہوا دیبل آ پہنچا۔ دیبل کا مضبوط قلعہ سامنے تھا، مگر راجہ دہر کی فوج
کھلے میدان میں نکل کر مقابلہ کرنے کی بجائے قلعے میں بند ہو کر بیٹھ گئی۔ لڑائی طویل ہوتی چلی گئی۔ کیونکہ مسلمان کھلے میدان میں تھے، اس لیے ان کا نقصان زیادہ ہو رہا تھا۔ قلعے میں ایک بہت بڑا مندر تھا جس پر ایک سرخ جھنڈا لہرا رہا تھا۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب تک یہ جھنڈا مندر پر لہرا رہا ہے، ان کا دیوتا ان کی حفاظت کرتا رہے گا۔ ان کی فوج کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ محمد بن قاسم کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے پتھر پھینکنے والی منجنیق کا نشانہ اپنے ہاتھ سے درست کیا اور پہلے ہی پتھر سے جھنڈے کو گرا دیا۔ ہندوؤں نے اسے برا شگن سمجھا اور قلعے سے باہر نکل کر مرنے مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ راجہ دہر ایک طاقتور ہاتھی پر سوار تھا، مگر ابن قاسم تو ایک طوفان تھا۔ اس نے ایک ہی وار سے ہاتھی کی سونڈ کاٹ ڈالی۔ راجہ دہر جو دربار میں شیر کی طرح للکار رہا تھا، میدان جنگ میں گیدڑ سے بھی کم ہمت والا نکلا۔ راجہ دہر اپنے شیر دل حریف کے چند وار بھی نہ روک سکا اور نہ ہی برداشت کر سکا۔ محمد بن قاسم کے ہاتھوں مارا گیا اور ساتھ ہی فوج کے بہت سے سپاہی میدان جنگ میں نہ ہی کام آئے، باقی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمان فوج ایک فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئی اور ہندو رایا ڈر رہی تھی کہ نہ جانے مسلمان ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ شہر میں داخل ہوتے ہی محمد بن قاسم نے اعلان کیا، کوئی لوٹ مار نہیں ہوگی، کسی کو قیدی نہیں بنایا جائے گا، کوئی سپاہی کسی مندر کی بے حرمتی نہیں کرے گا۔ اس کے حکم کو لوگوں نے حیرت سے سنا اور پھر خوشی خوشی اسلامی لشکر کا استقبال کیا۔ ہندوؤں کو عبادت کرنے کی مکمل آزادی دی گئی۔ محمد بن قاسم نے ان تمام قیدیوں کو رہا کیا جنہیں راجہ دہر کے ڈاکوؤں نے قید کر رکھا تھا۔ ظالم ڈاکوؤں کو سخت سزائیں دی گئیں۔ رفتہ رفتہ سندھ کے دوسرے علاقے بھی فتح ہونے لگے۔ مسلمان فوج کا رویہ وہی رہا۔ پھر یوں ہوا کہ عوام ان کو حملہ آور سمجھنے کی بجائے دکھوں سے نجات دلانے والا سمجھنے لگے، خاص طور پر جب اس عظیم سپہ سالار نے ہندو مذہب میں ذات پات اونچ نیچ کی تقسیم کو ختم کر دیا، تمام انسانوں کو برابری کا درجہ دیا، تو ظلم کی چکی میں پسنے والے لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں۔ محمد بن قاسم نے شہر کے درمیان ایک بہت بڑی مسجد بنوائی۔ یہ سندھ کی زمین پر پہلی مسجد تھی۔ لوگوں نے چھوٹے بڑے امیر غریب ہر مسلمان کو ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ مساوات کی عملی تعلیم تھی۔ رفتہ رفتہ لوگوں کے سینے سچائی کے نور سے روشن ہوئے اور وہ سچے دل سے مسلمان ہونے لگے۔ سندھ میں اسلام کی جڑیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئیں۔ جن دنوں اس کم عمر سپہ سالار نے ملتان پر حملہ کرنا تھا، خلیفہ نے اسے واپس بلایا۔ مقامی لوگ اپنے محسن سے جدائی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ گلیوں بازاروں میں نکل آئے اور اس کے قدموں سے لپٹ لپٹ کر رونے لگے اور محمد بن قاسم کو روکنے کی کوشش کرنے لگے، مگر اس عظیم مجاہد نے خلیفہ کے حکم کی تعمیل کی اور لوگوں کو سمجھایا کہ ایک انسان کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تم لوگوں میں ایک ایسا نظام چھوڑ کر جا رہا ہوں جو تمہیں سیدھا رستہ دکھاتا رہے گا۔ یوں محمد بن قاسم سندھ میں اسلام کی شمع جلا کر اپنے وطن واپس چلا گیا۔